اذان بلال کا ایمان افروز قصہ۔ اسلام کی تاریخ میں اگر کسی آواز نے دلوں کو ہلا دیا، روحوں کو جگا دیا اور توحید کا پیغام آسمان تک پہنچایا تو وہ حضرت بلال حبشی کی آواز تھی۔ وہی آواز جسے سن کر صحابہ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتیں اور کفار کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ غلامی سے عظمت تک۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے ان پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے، مگر ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، احد۔ احد۔ یہ ایمان کی وہ صدا تھی جس نے ظلم کے پہاڑ ہلا دیے۔ آزادی اور قربت رسول۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد وہ حضور نبی کریم کے انتہائی قریبی ساتھی بن گئے۔ ان کا دل، زبان اور جان سب رسول اللہ پر قربان تھی۔ آذان کا انتخاب۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا مسئلہ پیش آیا تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آذان کا طریقہ مقرر ہوا۔ حضور نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت بلال کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی آواز بلند اور دلنشیں تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کی زندگی قربانی کی مثال تھی۔ پھر پہلی بار مدینہ کی فضاؤں میں یہ آواز گونجی، اللہ۔ یہ صرف آذان نہیں تھی، یہ اسلام کی فتح کا اعلان تھا۔ رسول کے وصال کے بعد جب نبی کریم کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال سے آذان دینا ممکن نہ رہا۔ جب بھی وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے، ان کا گلا رنج جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ انہوں نے آذان دینا چھوڑ دی اور مدینہ سے چلے گئے۔ مدینہ میں آخری آذان کئی سال بعد حضرت حسن اور حضرت حسین کے اصرار پر حضرت بلال نے مدینہ میں ایک بار پھر آذان دی۔ جیسے ہی آذان کی آواز گونجی، پورا مدینہ رو پڑا۔ لوگوں کو لگا جیسے رسول اللہ واپس تشریف لے آئے ہوں۔ سبق۔ حضرت بلال کی آذان ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام رنگ و نسل نہیں دیکھتا، عظمت، تقوی اور ایمان سے ملتی ہے۔ سچی آواز وہ ہے جو اللہ کے لیے بلند ہو۔